ایکسکلوسیو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جنرل باجوہ سے میری ڈائریکٹلی بات ہوئی ہے۔ جاوید چودھری صاحب نے جو کالم لکھا ہے اس کی تردید کر دی گئی ہے۔ مریم نواز شریف کی واپسی کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں ایک جو بڑی تبدیلی آئی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکی ہے۔ 3 مختلف ویڈیوز ہیں۔ جب شہباز گل گفتگو کرنے آتے ہیں تو پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے نا وہ جگہ ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ایک شو سے ہی جو ہے وہ اٹھ کے چلے گئے کیونکہ سوال جو ہے وہ ٹیرین وائٹ کے اوپر ہو رہا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ایکسکلوسیو خبریں اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جنرل باجوہ کے حوالے سے جاوید چودھری صاحب نے جو کالم لکھا ہے اس کی تردید کر دی گئی ہے۔ یہ اہم ترین بریکنگ نیوز ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آخر کیا وجہ اب میں آپ کو بالکل آن ریکارڈ کہہ سکتا ہوں کہ جنرل باجوہ سے میری ڈائریکٹلی بات ہوئی ہے اور جنرل باجوہ نے ڈائریکٹلی اس بات کی تردید کی ہے۔ میں تھوڑی دیر میں ابھی یہ سارا معاملہ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ اہم خبریں۔ ایک لیٹر جناب سامنے پی ایس ایل شروع ہونے والا ہے۔ میں جانتا ہوں سب کا دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس پاسز ٹکٹس وغیرہ ہونے چاہیے، تو یہ ایک لیٹر کل سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرنے لگا جس میں یہ بتایا گیا کہ جناب ملتان بینچ سے جو ہے وہ سینئر ایڈیشنل رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے مینیجر ملتان کرکٹ اسٹیڈیم کو خط لکھا کہ ججز اور ان کے اہل خانہ کے لیے پاکستان سپر لیگ کے میچز دیکھنے کے لیے افتتاحی تقریب کے لیے چیئرمین باکس جو ہے وہ مختص کیا جائے، اور اس کے لیے 30 وی آئی پی پاسز بھی جو ہیں وہ چاہیے، اور ہر میچ کے ملتان کے اندر ہر میچ کے 25 وی آئی پی پاسز کا علیحدہ بندوبست کیا جائے۔ وی آئی پی کلچر ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مصیبت ختم ہی نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا کے اوپر جب یہ خط گردش کرنا شروع ہوا تو پھر الٹیمیٹلی ایک اور لیٹر جو ہے وہ سامنے آیا، اور یہ خط جو ہے وہ لکھا گیا تھا جناب، یہ بھی مینیجر ملتان کرکٹ اسٹیڈیم کو لکھا گیا سینئر ایڈیشنل رجسٹرار کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ حکام بالا کے احکامات پر پاسز مانگنے کا خط واپس لیا جاتا ہے۔ تو جناب اس کے بعد یہ خط واپس ہو گیا۔ پاسز واپس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ ابھی ہمیں نہیں پتہ۔ ویسے تو نجم سیٹھی صاحب اعلان یہ بات بار بار کہہ چکے ہیں کہ برائے مہربانی پاسز مانگ کے شرمندہ نہ ہوں، تو لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجئے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ خیر میں نے تو جانا ہی نہیں، میں نے تو اسٹیڈیم میں جا کے میچ دیکھنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو جو کچھ بھی دیکھنا ٹی وی پہ دیکھنا، اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن لوگوں کو شوق ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے مذاکرات جو ہیں جناب کل رات کو 2 مختلف رپورٹیں آئی ہیں۔ ایک یہ آیا کہ جی پیشگی مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، پہلے پاکستان جو ہے وہ امپورٹنٹ سٹیپس لے گا، اس کے بعد ڈیل جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ لیکن اس کے اوپر شہباز رانا شاہ صاحب جو سینئر اکانومی رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکی ہے، معاہدہ نہیں ہو سکا ہے، لیکن چند چینلز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جی ڈیل ہو گئی ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج اسحاق ڈار صاحب شاید کوئی پریس کانفرنس کریں گے اور وہ کلیئر کٹ سچویشن جو ہے وہ اعلان کریں گے، تو ابھی بھی جو ہے وہ گو مگو کی صورتحال جو ہے وہ برقرار ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی 16 نشستوں پر ضمنی الیکشن 19 مارچ کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی کل سے جو ہے وہ 14 فروری تک جمع کروائے جا سکیں گے۔ ایک خبر یہ ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف نے مستعفی ارکان کو ہی ایک بار پھر میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، اور دوبارہ وہی الیکشن لڑیں گے جن لوگوں نے استعفے دیے تھے، جس میں مراد سعید، اسد کیسر، پرویز خٹک، شہریار آفریدی، پیر نور الحق قادری، عمر ایوب اور عمران خٹک شامل ہیں۔ یہ ویسے شہریار آفریدی صاحب کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ یہاں پہ اتنا کچھ ہو رہا تھا اور شہریار آفریدی صاحب جو ہے وہ یو کے گئے ہوئے تھے، تو ایک ٹویٹر سپیسز کے اوپر یو کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے کوئی آفس ہولڈر ہیں وہ بڑا گلا شکوہ کر رہے تھے کہ شہریار آفریدی صاحب کو یہاں پہ پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، یہ بیٹھ کے انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ موجے کر رہے تھے، یہ انہوں نے الزام لگایا۔ سیدہ نوشین افتخار صاحبہ ڈسکا کے جو الیکشنز ہوئے تھے جہاں سے یہ جیتی تھیں، ان کو مسلم لیگ نون وومن ونگ پنجاب کا صدر جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے، اور مریم نواز شریف کی واپسی کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو بڑی تبدیلی آئی ہے ان کو یہ چارج جو ہے وہ دیا گیا ہے، تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شہباز گل صاحب کی بڑی تضحیک ہوئی، بڑی جو ہے وہ شرم انگیز قسم کی حرکت ہوئی ان کے ساتھ کہ جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو شروع کی تو اسد عمر صاحب اور فواد چوہدری صاحب وہاں سے چلے گئے، بڑی انسلٹ ہوئی ان کی، اچھا نہیں لگا، مجھے بہت برا لگا وہ جس طرح بھی جو کچھ ہوا۔ اس کے اوپر اسد عمر صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا شہباز گل چھوٹا بھائی بھی ہے اور پارٹی کا سرمایہ بھی، آج میڈیا ٹاک کے بعد وکلا سے ملنا تھا جس کی وجہ سے سوال جواب کے لیے بھی نہیں رکے۔
تو انہوں نے ذرا کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں ذرا تھوڑا جا ٹھنڈا کریے اس معاملے میں. اب یہ اسد عمر صاحب نے جو ٹویٹ کی تھی اسی دوران جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بھی چل رہا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جی اپولوجائز ٹو شہباز گل, مطلب یہ ٹرینڈ چلایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کی جانب سے. یہ 3 مختلف ویڈیوز ہیں جس کے اندر اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یہ چل رہی ہیں کہ جب شہباز گل گفتگو کرنے آتے ہیں تو پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے نا وہ جگہ ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میرے خیال میں تینوں ویڈیوز آپ اکٹھی دیکھ لیں, پھر میں مزید آگے بات کرتا ہوں. یہ ملک جو ہے ہمیشہ رہنے کے لیے ہے, اور اس کو آپ دیکھ لیں کہ کیسے آگے چل رہا ہے. جی ایک منٹ میں بات کر لوں, 1 منٹ. اچھا میں پہلے بات کر لوں. 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ دے دیجیے. دیکھیے 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. فواد آ جائیں جا رہے. 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ایک تو سوسائٹی اس ٹائم مکمل اضطراب کا شکار ہے. فواد چودھری کا کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے کسی سے. فواد چودھری کسی قبضے میں, کسی زمین میں, کسی کرپشن میں نہیں پکڑے گئے. فواد چودھری ایک پارٹی کا موقف دے رہے ہیں, ایک پارٹی کا پولیٹیکل موقف دینے کے اوپر اگر ان کے اوپر کوئی لگتا ہے کہ کوئی جرم ہے تو پھر اس کا ٹرائل چلایا جائے, عدالت میں ثابت کیا جائے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے. اچھا میں ایک امپورٹنٹ بات اس میں ایڈ کر دوں. سیکرٹری جنرل نے عدالت کے اندر بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, وہ یہ کہ کل سنڈے کو رات 10 بجے آئین کی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی. آئین کی جو ڈیڈ لائن ہے کیونکہ 7 دن کا ٹائم چاہیے اسکیجول کے بعد, اور پھر 54 دن کا اسکیجول چاہیے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ اگنور کر دیا جاتا ہے, اور یہ سب کچھ تب سے ہوا ہے جب سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے. تب سے لے کر اب تک ان کے ساتھ جو ہے یہ اس قسم کا رویہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جو ہیں ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, اور اسی لیے یہ گلا شکوہ جو پچھلے دنوں ہو رہا تھا اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے اسکرین کے اوپر دیکھا ہے. کیسے وقت بدلتا ہے یہی دیکھیے ذرا آپ. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ جی عمران خان صاحب اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر ضمنی انتخابات کے جلسوں میں خود شریک نہیں ہوں گے, اور ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ جلسوں سے خطاب کریں گے. یہ بھی ایک بڑی پریشان کن خبر ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی جان کا خطرہ ہے جس کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتے. آئی وش ہم ویل, اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کبھی کوئی ایسا کوئی حادثہ پیش آئے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار ڈیرک شولے نے عمران خان کی حکومت گرانے کے حوالے سے امریکہ پر لگائے گئے الزامات کو سختی سے مسترد کیا ہے. نجی ٹیلی ویژن سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسا صرف اس لیے کیا گیا تاکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کمزور ہوں. دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کام جاری ہے, اس متعلق درپیش چیلنجز سے ہم نبٹ رہے ہیں. تو امریکی دفتر خارجہ نے ایک دفعہ پھر اس کو ڈینائی کیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی کل زمان پاک میں مختلف صحافیوں سے, رپورٹرز وغیرہ سے ان کی ملاقات ہوئی. اس میں انہوں نے کہا جی پاکستان میں آئین کی بالادستی کا راستہ صرف عدلیہ کے پاس ہے. بروقت انتخابات کے انعقاد کے لیے صرف عدلیہ سے امید ہے کیونکہ موجودہ حکومت انتخابات کروانے میں سنجیدہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب صرف آرمی چیف ہوتا ہے. ابھی کل ہمیں پتہ لگا تھا کہ نہیں, اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ صرف آرمی چیف کا نام نہیں ہے. آج یہ پتہ لگا کہ نہیں, صرف آرمی چیف ہی ہوتا ہے. موجودہ آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے سوال پر عمران خان صاحب نے کہا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی بلکہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اچھا ویسے بج تو دونوں ہاتھوں سے ہی رہی ہے ویسے. تاہم حکومت ختم ہونے کے بعد جنرل ریٹائرڈ باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی. پہلے حکومت دہشت گردی کے خلاف اے پی سی بلائے تو صحیح, جانے یا نہ جانے کا فیصلہ بعد میں کریں گے. آئندہ عام انتخابات میں پارٹی ٹکٹ صرف وفادار اور مخلص لوگوں کو دیں گے. ہر انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب یہی کہتے رہے ہیں. مریم نواز کو مسز منڈیلا بنا کر پاکستان میں لانچ کرنے کی کوشش کی جو بری طرح ناکام ہو گئی. نواز شریف پاکستان واپس آئے, انہیں اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو جائے گا. یہ تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اچھا جی, اب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ کل رات کو محمد مالک صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے, اور ابھی میں نے تھوڑی دیر میں آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب ایک شو سے ہی جو ہے وہ اٹھ کے چلے گئے کیونکہ سوال جو ہے وہ ٹیرین وائٹ کے اوپر ہو رہا تھا. وہ معاملہ کیا تھا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اسد عمر صاحب نے محمد مالک صاحب کے شو میں یہ کہا کہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کی مقبولیت کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ابہام ہے, سوالات اٹھ رہے ہیں. ان سے سوال کیا گیا عمران خان جن پر الزامات لگاتے ہیں کیا ان ایجنسیز کے آفیسرز کے نام اور تفصیلات آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی کو دی ہیں؟ انہوں نے کہا جی انفارملی ہم نے یہ چیزیں دی تھی جنرل باجوہ کو, لیکن اس کے اوپر کام شام کوئی نہیں ہوا جو ہم نے انفارملی بتایا تھا. اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ جی جاوید چودھری کے کالم میں آپ کی اور جنرل باجوہ کی جو گفتگو بیان کی گئی ہے کیا ہوئی تھی یا نہیں. بیسیکلی گفتگو کیا تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور میٹنگ کے اندر جو ہے بتایا گیا تھا کہ یہ جو اکانومی ہے یہ اوور ہیٹنگ کر رہی ہے کیونکہ آپ لوگ امپورٹس کے اوپر بہت ریلائی کر رہے ہیں. تقریباً 50% یا 52% جو ہے وہ کسٹمز کے تھرو آپ کلیکشنز کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ڈالر ملک سے باہر جا رہے ہیں, روپیز کے اندر جو ہے وہ سب کچھ ہی ہو رہا ہے. اس سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا.
تو اسد عمر صاحب نے اس کا جواب دیا جی بالکل نہیں, جنرل باجوہ کو میرے ساتھ بٹھا دیں اور ان سے پوچھ لیں کہ میں نے کب کہا تھا ملک دیوالیہ ہو جائے گا, اور میں نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں اور بتا دیں میں نے کب کہا تھا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ایسی جو ہے وہ کوئی بات نہیں میں نے کی. اچھا, اس پہ اب میں آپ کو ڈائریکٹلی بتا سکتا ہوں کہ جنرل باجوہ سے میری اس بارے میں ڈائریکٹلی بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل اسد عمر نے گفتگو کی تھی. گورنر اسٹیٹ بینک اس وقت کے رضا باقر صاحب وہ بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھے. انہوں نے کہا باقی تو سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے تو کس نے میری بات کی گواہی دینی ہے, البتہ اس وقت کے اسٹیٹ بینک گورنر جو تھے وہ بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھے جو یہ میٹنگ ہوئی ہے. تو اسد عمر صاحب کے حوالے سے جنرل باجوہ جو ہے وہ اپنی بات پہ ابھی بھی قائم ہے کہ ہاں جی اسد عمر صاحب نے سب کچھ کہا تھا. اس کے بعد شبلی فراز صاحب یہ بھی کاشف عباسی صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے اور جنرل باجوہ کی جو میٹنگ ہوئی تھی, 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں, اس کے حوالے سے ان سے سوال جواب کیا گیا. اب اس کا انہوں نے کیا جواب دیا یہ بھی سن لیجئے. انہوں نے کہا میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ باجوہ کی طرف سے ملاقات کے لیے کہا گیا تھا. اچھا, اس میں ٹیکنیکل کیا کھیل رہے ہیں, میری انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ ایک لیگل طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو نکالنے کا کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, ضروری نہیں ہے ایسا ہی ہوا ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ بڑی ٹیکنیکل مار ہوتی ہے. یہ اٹ از مائی انڈرسٹینڈنگ دیٹ فلاں تھنگ ہیز ہیپنڈ, ضروری نہیں ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہو. تو اگر شبلی فراز کو مثال کے طور پہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہو کہ شبلی چلو ذرا گاڑی نکلو ہم نے جانا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس جانا ہے, تو کیونکہ وہ باجوہ مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے, تو شبلی صاحب کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے, مجھے تو یہ بتایا گیا کہ اسی طرح یہ, تو ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو. بہرحال میری انڈرسٹینڈنگ یہ جس طرح ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے, اور وہ جاوید چوہدری صاحب نے بھی لکھا ہے, ملاقات عارف الوی صاحب نے کروائی تھی. یہ ساری ملاقات ان کی طرف سے ارینج کروائی گئی تھی اور ان کو بلوایا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ جی ذرا خان صاحب آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. اچھا جی, تو انہوں نے کہا جگہ کے لیے ایوان صدر منتخب کیا گیا کیونکہ نہیں چاہتے تھے کہ ملاقات پبلک ہو. عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے میں گیا تھا, عمران خان کا چیف آف سٹاف ہوں. ایوان صدر سے پیغام آیا کہ ملاقات ہے, نہیں بتایا گیا کہ کس سے ملاقات ہونی ہے. لو دسو آپ کو بتایا نہیں, آپ سوچیں کہ ایوان صدر سے بلاوا آئے اور عمران خان صاحب اٹھ کے چلے جائے, ہاں جی ٹھیک ہے میں نے بلایا, پتہ نہیں کس سے ملاقات ہے, آئی ڈونٹ نو, اٹھ کے چلے گئے. واہ بھائی, ملاقات سے متعلق پارٹی میں کسی کو نہیں بتایا, بہت اچھا کیا, کمال جمہوری پارٹی چل رہی ہے. ڈرائیور نہیں تھا, گاڑی میں نے چلائی اور کوئی پروٹوکول نہیں تھا. پارلیمنٹ کے راستے ایوان صدر گئے تھے. عمران خان گاڑی میں پیچھے نہیں بیٹھتے, آگے بیٹھتے ہیں. عمران خان ڈگی میں بیٹھ کر جانے والوں میں سے نہیں ہے. دسیا ہے نہیں تسی کسی ڈگی میں بیٹھ کے جانے والوں میں سے نہیں ہے. عمران خان ایسے انسان ہیں جو ہر بات سامنے کرتے ہیں, جی وہ نظر آ گیا. عمران خان نڈر انسان ہیں, انہیں کسی صورت دباؤ میں لایا نہیں جا سکتا. گاڑی کا نمبر بتا دیا جاتا ہے تو اسی وجہ سے ہمیں نہیں روکا گیا. ایوان صدر ساتھ گیا تھا لیکن میٹنگ میں شرکت نہیں کی. ایوان صدر میں ملٹری سیکرٹری نہیں, کسی اور افسر نے استقبال کیا. مجھے نہیں معلوم ہے ایوان صدر میں ملاقات کس نے کرائی تھی. ایوان صدر میں ملاقات تقریباً آدھا گھنٹہ جاری رہی. صدر نے اپنے طور پر اقدامات کیے, عمران خان نے نہیں کہا. سوال ہوا ان سے کہ عمران خان کھانا کھا کر نہیں گئے, تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید میٹنگ اچھی نہیں رہی. انہوں نے کہا نہیں وہ گھر سے باہر کھانا نہیں کھاتے. یار اسلام آباد کے نا وہ جو مختلف ریسٹورینٹس ہیں نا, ذرا کوئی جا کے پوچھے ان سے کہ انہوں نے وہاں سے کتنی روٹیاں کھائی ہیں. خدا کے لیے شبلی صاحب فار گاڈ سے شاید 3-4 مرتبہ کھایا ہو. اللہ کی قسم 2 دفعہ تو میں نے خود دیکھا ہوا یار, اپنی ان گنہگار آنکھوں سے ان کو ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے دیکھا. اور ایک دفعہ تو میں خود ٹیبل پہ جا کے ان سے ملا بھی تھا. میں ایک دفعہ تو اس طرح, اور اس وقت اون چودھری بھی ساتھ. اون چودھری نے گواہی لے لینا ان کو جا کے, میں نے خود اسلام آباد کے ریسٹورینٹ میں ان سے خود میں وہاں پہ بیٹھ کے ملا تھا. فیصل جاوید بھی وہاں پہ تھا. اور بتائیں, انہوں نے کہا جب وہ نکلے تو نارمل تھے. انہوں نے لفٹ کے شیشے میں دیکھ کر بال سیٹ کیے اور کہا کہ میں بڑا تھک گیا ہوں. کیا ہے یار, مجھے لگتا ہے کہ یہ ملاقات باجوہ صاحب کی خواہش پر ہوئی. مجھے لگتا ہے, ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے عمران خان کو جو پذیرائی ملی باجوہ دباؤ میں آ گئے تھے. دوسری ملاقات میں بھی یہی ہوا کہ وہ بھی اسی طریقے سے ہوئی. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پہلی ملاقات کے بعد باجوہ صاحب نے جواب دینا تھا. میرا خیال میں دوسری میٹنگ بریفنگ کی تھی جو 10 سے 15 منٹ کی تھی. میری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے, کمال ہے. اچھا جی, اب اس ملاقات کے حوالے سے ذرا سامنے آ جائے. جنرل باجوہ سے میری بات ہوئی ہے جناب کل رات کو, اور کال جنرل باجوہ کی طرف سے آئی تھی. جاوید چوہدری صاحب کے کالم کے اندر ایک پرٹیکولر چیز ہے جس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جاوید چوہدری صاحب نے غلط لکھی ہے. ایسی کوئی بات نہیں, اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ بات میں نے جاوید چوہدری صاحب کو بھی کہہ دی ہے. انہوں نے کہا کہ اس جگہ کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے, انہوں نے سوال کیا کہ میں نے مشکل لیکن صحیح فیصلہ کیا. میں نے پوچھا, یعنی جاوید چوہدری صاحب نے پوچھا کہ یہ فیصلہ صحیح کیسے تھا, تو جنرل باجوہ نے جواب دیا ہماری ریڈنگ تھی یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں, یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا. یہ جو پرٹیکولر لائن ہے نا,
کہ جی ہماری ریڈنگ تھی یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہے, یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا. انہوں نے کہا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میری جاوید چوئی صاحب سے بھی بات ہوتے ہوئے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, اور نہ کبھی ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ تھی. ان کا یہ کہنا ہے جنرل باجوہ کا, اور میں نے ان کی اجازت سے مطلب میں نے ان سے کہا جی میں آئی ول ہیو ٹو کوٹ یو ڈائریکٹلی ان ٹو دس بیکاز آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ مجھے بے شک ڈائریکٹلی کوٹ کر دیں. تو دس ٹائم جنرل باجوہ ہیز ڈائریکٹلی سیڈ کہ جی میری جاوید چوئی صاحب کے کالم کے اندر جو مجھے کوٹ کیا گیا وہ غلط کوٹ کیا گیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. باقی جو اس کے اندر تفصیلات ہیں انہوں نے کہا وہ کافی حد تک ایکوریٹ ہیں, یہ بھی انہوں نے کہا. انہوں نے کہا تقریباً 98-99% جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں, جو واقعات لکھے ہیں وہ ٹھیک ہیں, لیکن یہ ایک لائن جو ہے یہ میرے بارے میں غلط لکھی گئی ہے, تو وہ ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دی ہے. اب انہوں نے مجھے کہا جی کہ انہوں نے اپنا یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ جاوید چوئی صاحب تک بھی پہنچا دیا, اور جاوید چوئی صاحب شاید اس کو ریکٹیفائی بھی کریں گے. مجھے نہیں پتا وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن میں آپ کو جو جنرل باجوہ نے مجھے بتایا میں صرف وہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ فیاض الحسن چوہان صاحب کل رات کو ایک شو کے اندر آئے ہوئے تھے اور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. وجہ کیا کہ وہی یہ اینکر ریحان طارق جو ہے, اس نے بندہ تو بننا نہیں, انسان اس نے بننا نہیں, اس نے پٹھے پٹھے سوال کرنے ہیں ان سے, اور پٹھے پٹھے سوالوں کے جواب جب نہیں ہوتے تو پھر مائک لا کے سانوں جانا ہی پہنتا ہے. تو اچھی خاصی تو میں ہوئی. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے خود ویڈیو شیئر کی ہیں اپنے پیج کے اوپر خود, اور بیسکلی وہ جو اینکر تھا اس کا ہے تو بڑا لمبا انٹریکشن آپس میں, لیکن سیدھا سوال تھا کہ یہ بتائیے کہ کیا ٹیرین وائٹ عمران خان صاحب کی بیٹی ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے. تو اس کے اوپر بار بار جو ہے وہ فیاض الحسن چوہان صاحب کہتے رہے یہ ذاتیات ہیں, اور ذاتیات کے اوپر آپ اترے ہیں. میں تو ایک ایسے سیاستدان کو بھی جانتا ہوں جس کا بچہ جو ہے وہ 6 مہینے شادی کے 6 مہینے کے اندر ہو گیا تھا, اور اگر ایسی باتیں ہوئیں تو یہاں پہ بازار حسن کے اندر جو ہے بہت بڑے وڈیروں کے اور افسروں کے جو ہے وہ بچے وہاں پہ موجود ہیں. تو انہوں نے کہا جی اگر ہیں تو آپ بتا دیں, ان کا بھی بتا دیں اگر آپ کو کسی کا پتہ ہے تو. اور یہ جو 6 مہینے میں بچہ پیدا ہونے والی بات ہے, ہم نام لیں, کس کی بات کر رہے ہیں, نام انہوں نے کوئی نہیں لیا. انہوں نے کہا جی ذاتیات ہے. اس کے بعد الٹیمیٹلی وہ محسن نقوی صاحب کے اوپر آ گئے کہ جی محسن نقوی ایکچولی چینل 24 پہ بیٹھے ہوئے تھے نا, محسن نقوی صاحب کے چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی محسن نقوی صاحب جو ہیں یہ تو خود جو ہے وہ نیب زدہ ہیں, اور یہ تو وزیر اعلیٰ بن ہی نہیں سکتے, نگران وزیر اعلیٰ. انہوں نے کہا جی سوال میں آپ سے کچھ کر رہا ہوں, آپ ڈسکشن کچھ کریں. وہی واٹ اباؤٹ دیٹ, وہ جو میں آپ سے کہتا ہوں جو ایک ٹپیکل ٹیکنیک ہے, واٹ اباؤٹ دیٹ آرگیومنٹ, یہ بیسکلی وہی والی بات ہے. سیدھا سوال ہے, سیدھا ٹیرین وائٹ عمران خان صاحب کی بیٹی ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے, بس. اور کیا مس ڈکلیریشن آپ لوگوں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے, تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکے. اس کے بعد اس نے جو اینکر ہے اس نے وہ سیتا وائٹ کا جو میڈیا ٹاک تھی وہ بھی جب وہ چلائی تو چوہان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا بات سن میری بہت ہو گئی ہے. انہوں نے کان سے جو ہے وہ ہینڈ فری نکالی, ادھر سے انہوں نے مائک اتارا, کھڑے ہوئے اوگ گئے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اپنے فیس بک پیج کے اوپر جو اس کی ہیڈنگز لکھی ہیں وہ یہ لکھی ہیں کہ جی میرے سخت سوالوں کی وجہ سے یا میرے جواب کی وجہ سے جو ہے وہ اینکر پروگرام بند کرنے کے اوپر جو ہے وہ پہنچ گیا, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. پروگرام چل رہا تھا, آپ پروگرام میں سے خود اٹھ کے گئے, آپ ونڈو کے اندر کٹ تھے. چوہان صاحب ذرا پہلے دیکھ لیا کریں ایک دفعہ, آپ ونڈو میں کٹ ہوئے تھے, آپ اٹھ کے چل کے گئے, پروگرام چل رہا تھا ابھی. تو آپ سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ہیں وہ سیدھا, میں تو اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ جڑے تھوڑے پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے ہیں انہوں نے تو اتنی ہمت نہیں ہے, نہ انہوں نے کبھی یہ ہمت آپ کو دکھانی ہے کہ وہ ہی جا کے عمران خان صاحب عمران خان صاحب ٹیرین وائٹ آپ کی بیٹی ہے یا نہیں ہے, سیدھا سوال بس. اور وہ مجھے پتہ ہے ان کے اندر اتنا تپڑ نہیں ہے کہ جا کے کبھی سوال کریں, ظاہری بات ہے, کیونکہ ان لوگوں کی یوٹیوب چینلز ہی اس وجہ سے چلتے ہیں. انہوں نے صبح شام جو ہے عمران خان صاحب کی تعریفیں کر کے اپنے چینل چلانے ہیں, تو یہ تو کوئی پوچھے گا نہیں جا کے اوپر سے جا کے منہ کے اوپر ٹیپ لگ جانی ان کی, ظاہری بات ہے. خیر یہ معاملہ تھا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.